ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، جذبات میں آئے بغیر۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی خود لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سابق جج، ان کے دونوں صاحبزادے وکیل ہیں جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے کسی صاحب سے ایز رشوت پلاٹ وصول کیے اور اس کے عوض ان کے ابا جی نے ان کو کسی مقدمات میں فیور دی۔ اب آپ اس کیس کو کس طرح ثابت کریں گے؟ آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کریں گے، آپ سپریم کورٹ میں کارروائی کریں گے، آپ نیب کو کیس بھیجیں گے، آپ جو بھی کریں گے، آپ ایف آئی اے کو تفتیش کے لیے معاملہ بھیج دیں گے، آپ ایف بی آر کو تفتیش کے لیے بھیج دیں گے، ہوگا کیا آخر میں؟ وہی ہوگا جو پاکستان میں ایلیٹ کلاس کے تمام کیسز کا ہوا کرتا ہے، یعنی عوام کے ہاتھ، سرکاری خزانے کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کچھ دیر کیس چلے گا اور آہستہ آہستہ عوام بھولتے جائیں گے، میڈیا بھولتا جائے گا کہ جسٹس مظاہر نام کا بھی کوئی آدمی دنیا میں موجود تھا۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ بھی کچھ دیر میں ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے بعد نئے جج آئیں گے، نئے مسائل ہوں گے، نئی حکومت بنے گی، اس کی نئی ترجیحات ہوں گی، اس کی اٹارنی جنرل کی نئی ترجیحات ہوں گی وغیرہ وغیرہ، اور یہ کیس بھی بالآخر گفتن شنیدن برخاستند ہو کر ختم ہو جائے گا۔ پاکستان میں اگر اہل قوت جو کسی بھی عہدے پر رہتے ہیں، بھلے وہ جج ہوتے ہیں، بھلے وہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، بھلے وہ جرنیل ہوتے ہیں، بھلے وہ سیاستدان ہوتے ہیں، وہ اگر کچھ کام دکھاتے بھی ہیں تو وہ اس صفائی سے دکھاتے ہیں، اور پاکستان کا جو پروسیکیوشن کا نظام ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اس صفائی سے کیے ہوئے کام کو کبھی بھی کرپشن ثابت ہی نہیں کر پاتا۔ میاں نواز شریف کے خلاف 90 کی دہائی سے عمران خان صاحب شور مچا رہے ہیں، سول سوسائٹی شور مچا رہی ہے کہ ان کے لندن میں اپارٹمنٹس ہیں، اور بحریہ ٹاؤنز اور ڈی ایچ ایز کے خلاف پورا پاکستان چیختا رہتا ہے، لیکن آپ ان وائٹ کالر کرائمز کو ثابت کیسے کریں گے؟ یا تو حکومتیں بدل جائیں گی اور اہل قوت مداخلت کریں گے تو یہ کیس کھٹائی میں پڑ جائیں گے، جج بدل جائیں گے تو کیس کھٹائی میں پڑ جائیں گے، اور اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو، یعنی ساری کاروائیاں آئیڈیل سچویشن کے مطابق چلتی رہیں، عدالتیں بغیر کسی دباؤ کے کارروائی کرتی رہیں اور وہ ملزموں کو کٹہرے میں کھڑا رکھیں، تو بھی پاکستان کا جو پروسیکیوشن سسٹم ہے، یعنی نیب، ایف آئی اے، پولیس، وہ اتنا کمزور ہے، ان کی جو شواہد کو تلاش کرنے کی صلاحیت ہے، تفتیش کرنے کے جو طریقہ کار ہے، وہ اتنے فرسودہ ہیں، اتنے غیر معیاری ہیں۔ پاکستان میں ریکارڈ اتنا غیر رجسٹرڈ ہوتا ہے، بالکل کمپیوٹرائز نہیں ہے، بالکل سسٹم جنریٹڈ، آپ کو کوئی معلومات تک ایکسیس، دنیا میں تو اب پبلک کی ایکسیس ہوتی ہے، وہ اپنے گھر بیٹھ کر اپنے موبائل فون سے کسی بھی قسم کا ڈیٹا پبلک آفس ہولڈرز کا نکال سکتے ہیں، لیکن یہاں تو آپ ساری زندگی دیواروں سے سر پٹکتے مر جائیں لیکن آپ کوئی ڈیٹا کسی سرکاری ادارے سے نکلوا ہی نہیں سکتے۔ انفارمیشن کمیشن بھی بنایا گیا اور بہت سے عللے تللے ہوئے، لیکن حاصل کچھ بھی نہ آیا۔ عمران خان صاحب جیسے وزیر اعظم جو اپرائٹ مشہور ہیں، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہیں، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایماندار ہیں، جن کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل، نمل یونیورسٹی اور بہت سے فلاحی پروجیکٹ صرف عوام کے لیے بنائے، اور ان کے نام کوئی انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام جائیدادیں نہیں کی، اس کے باوجود اب جب ان کے خلاف لوگ پبلک انفارمیشن کمیشن میں گئے کہ جناب ہمیں توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کا ریکارڈ انفارمیشن کمیشن کے ذریعے دیا جائے، تو عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ ہائی کورٹ کے ججوں سے اور سپریم کورٹ کے ججوں سے جن کے احکامات پر انفارمیشن کمیشن بنا تھا، جب ان سے وہ ریکارڈ مانگا جانے لگا تو ججوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم انفارمیشن کمیشن کو کوئی معلومات نہیں دیتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انفارمیشن تک ایکسیس کسی کی نہیں ہے۔ پولیس، ایف آئی اے جب بھی کسی بھی ادارے کے پاس تحقیق کرنے جائیں گے، وہ آگے الجھتے چلے جائیں گے، ریکارڈ نہیں ملے گا، ریکارڈ غائب کر دیا جائے گا، ریکارڈ کو آگ لگا دی جائے گی، یا ریکارڈ موجود ہی نہیں ہوگا، سب کچھ بالا بالا ہوگا، کاغذوں میں سب کچھ فیئر ہوگا۔ جو لوگ وائٹ کالر کرائم کرتے ہیں وہ اتنے بیوقوف نہیں ہوتے کہ وہ کاغذوں میں اپنے خلاف کوئی سراغ چھوڑیں، لہٰذا اس طرح کے جب آپ کیسز بناتے ہیں تو وہ پبلسٹی سٹنٹ تو اچھا ہوتا ہے، وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کو فیور دینے والے ججز کا معاملہ عدالتوں میں اور میڈیا پہ ضرور اچھلے گا کہ جی مظاہر نقوی نے نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے اور نواز شریف حکومت میں ہوں گے اور نواز شریف مظلوم بنتے جائیں گے، اور مظاہر نقوی کو ولن بنا کے پیش کیا جاتا رہے گا اور بتایا جاتا رہے گا کہ اعجاز الاحسن اور مظاہر نقوی
نے عمران خان کو فائدہ دیا اور ان کی حکومت ناجائز طور پر بنوائی، نواز شریف کو ناجائز طور پر سزائیں دلوائی، اور یوں نواز شریف کو سمپیتھی ملتی چلی جائے گی اور یہ لوگ بطور ولن مشہور ہوتے جائیں گے، تو یوں ایک پولیٹیکل سٹنٹ ضرور بنتا رہے گا، لیکن الٹیمیٹلی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح جس طرح جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف عمران خان دور میں کارروائیاں ہوتی رہیں، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا جسٹس فائز عیسیٰ سے آپ نے کروڑوں اربوں روپے نکلوا لیے؟ کچھ بھی نہیں، وہ آج چیف جسٹس آف پاکستان کی کرسی پر موجود ہے پوری تمکنت کے ساتھ۔ یہی حال ان کارروائیوں کا بھی ہوگا۔ ان لوگوں نے استعفے ضرور دے دیے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ماحول ان کے خلاف رہے گا، جسٹس فائز عیسیٰ ہوں یا جسٹس سردار طارق مسعود ہوں یا جسٹس منصور علی شاہ ہو، یہ سب کے سب اس لابی سے تعلق رکھتے ہیں سپریم کورٹ کے ججوں کی، جو بظاہر علی اکبر نقوی اور اعجاز الاحسن کی مخالف لابی ہے۔ لہٰذا انہیں پتا تھا کہ ہمارے ہاتھ تو کچھ آنا نہیں اور صرف ہماری بےزتی ہوگی، اس لیے بدنامی ہوگی، چپ کر کے انہوں نے ریزائن کر دیا، وہ سائڈ پر ہو گئے ہیں، اور وہ سمجھدار لوگ ہیں، قانون کو جانتے ہیں، اب وہ اپنے خلاف فیصلوں کو چیلنج کریں گے کہ اب تو ہم جج ہی نہیں رہے، اب ہمارے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل کیسے کارروائی کر سکتی ہے، اور یوں درخواستوں میں معاملہ چلتا رہے گا اور عوام کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں، کوئی پاکستان میں جو اگلے لاڈلے وزیر اعظم بنیں گے وہ چاہتے ہیں، یا موجودہ حکمران چاہتے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، اگر کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں انصاف کا نظام ہو اور کرپشن ختم ہو جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان میں ڈیجیٹائز کرنا پڑے گا آپ کو ریکارڈ ہر قسم کا، ہر دفتر کا، اور یہ جو پٹواری مافیا ہے، یہ جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ان کی جو دخل اندازی ہے، یعنی ہیومن انٹریکشن ہے پبلک آفسز میں، وہ ختم کرنا پڑے گا۔ ایک کلک پر عوام کے لیے، پولیس کے لیے، تفتیشی اداروں کے لیے، عدالتوں کے لیے جب تک ہر قسم کی انفارمیشن موجود نہیں ہوگی، بالکل اسی طرح جس طرح یو اے ای نے اپنے ملک کو پیپر لیس ای گورننس ماڈل کی طرف لے گیا ہے، جو کہ ظاہر ہے ہمارے بہت بعد آزاد ہونے والا ملک ہے، دنیا کے بے شمار ملک اب ای گورننس کی طرف چلے گئے ہیں۔ جب تک ہم بھی ای گورننس کے ماڈل کو نہیں اپنائیں گے، جب تک ہم ایسی وجوہات دور نہیں کریں گے جن کی وجہ سے لوگ کرپشن کرنے میں اور ریکارڈ غائب کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، جب تک ہم اپنے ریکارڈ کو الیکٹرانک نہیں بنائیں گے، جب تک ہم اپنے ریکارڈ کے تحفظ کے میکنزم کو جدید سائنسی بنیادوں پر استوار نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اس طرح کے وائٹ کالر کرائمز کو کبھی بھی ثابت نہیں کر پائیں گے، اور صرف پبلکسٹی سٹنٹ کے علاوہ عوام کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا کبھی بھی ایسے کیسز سے۔